اگرچہ سلام کہنا شاید یہاں پہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ سلامتی کہیں نہیں ہے، غزہ میں بھی نہیں ہے۔ آپ نے شاید نوٹ کیا ہو کہ اس کاروان سرائے کے قدیم در و دیوار پر خون کے چھینٹے ہوا کرتے تھے۔ اب وہاں خون کے چھینٹے نہیں ہیں، اس لیے کہ ان چھینٹوں پر اور چھینٹے پڑتے گئے روزانہ، اور اس میں 1500 بچوں کے خون کے چھینٹے بھی ہیں، یہاں تک کہ دیواریں بالکل سرخ ہو چکی اور ان میں سے خون رس رہا ہے آہستہ آہستہ، ان بچوں کا، 8-9 ہزار فلسطینیوں کا، اور وہ رس رس کر فرش پر پھیل رہا ہے، یہاں تک کہ جو کچھ بھی ہمارا پہناوا ہے، ہم نے بوٹ پہنے، یہ چپل پہنی ہے، یہ جوتی پہنی ہے، وہ اس کے نیچے خون آلود ہو رہا ہے سارا کچھ۔ اور مجھے یہ خیال آتا ہے کہ جو اسرائیلی فوجی ہیں ان کے بوٹ بھی تو خون آلود ہیں، فلسطینیوں کے خون سے ہمارے بھی آلودہ ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بھی شاید اس قتل میں شریک ہیں، کیونکہ ہم بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، فلسطین اپنی آزمائشوں، آلام کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس پر درجنوں پروگرام کیے جا سکتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان درجنوں پروگراموں سے ہم ایک بھی بچے کی جان بچا سکتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہونا تو فائدہ۔ کہا جاتا ہے کہ جب ہٹلر یورپ میں یہودیوں کو ہلاک کر رہا تھا، آخوائسٹ کا گیس چیمبر جو تھا بہت بڑا، پولینڈ میں تھے، اور جگہوں پہ گیس چیمبرز تھے جہاں لاکھوں یہودیوں کو ٹرانسپورٹ کیا جاتا تھا ویگنوں میں، جو مال گاڑیاں ہیں، اور ان میں ظاہر ہے عورتیں اور بچے شامل ہوتے تھے۔ تو ایک ہٹلر کا کوئی اسسٹنٹ تھا، نرم دل تھا، تو اس نے ایک دن بصد ادب گزارش کی کہ ہیل ہٹلر، لیکن یہاں بچے بھی ہیں ان کے ساتھ۔ تو ہٹلر نے کہا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے، یہ سب مجرم۔ اور آج اسرائیل کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے، اس کا بیان آیا ہے کہ غزہ میں کوئی بھی معصوم نہیں ہے، سب مجرم ہیں، اور ان میں بچے بھی شامل ہیں۔ یہ تاریخ کا دیکھیں نا کس طرح تسلسل چل رہا ہے۔ اسی طرح رابن، ان کا ایک بہت مشہور وزیر اعظم تھا، اس نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ یہ جو غزہ کی پٹی ہے یہ ساری کی ساری سمندر میں ڈوب جائے اور ختم ہو جائے، اور اس میں فلسطینی بھی ہوں، بچے ہوں، جو بھی ہیں، یہ ختم ہو جائے۔ اسی طور جو سب سے ہرٹفل نیچرلی کہ اسرائیلی وزیر دفاع نے ایک اور بیان دیا ہے کہ they are not human, they are human animals، انسان نہیں ہے، انسان کے روپ میں جانور ہیں۔ اور ایگزیکٹلی جتنی سپر پاورز جنہوں نے اپنی سلطنتیں قائم کی، اور ان میں ہٹلر بھی شامل تھا، ان سب نے جو مقامی لوگ تھے ان کو جانور ہی قرار دیا، نیٹو قرار دیا۔ اب دیکھیں نا کہ بھئی امریکہ میں جو ریڈ انڈینز تھے ان کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ یہ تو جانور ہیں، ان کو ختم کرنا ہے۔ کینیڈا میں بھی کہا گیا، ابورجنیز جو تھے وہاں پہ آسٹریلیا کے، ان کے بارے میں بھی یہی کہا گیا، ماورو جو تھے یہاں پہ نیوزی لینڈ والے، ان کے بارے میں، افریقہ کے بارے میں، ساؤتھ امریکہ کے بارے میں، جتنے بھی لوگ ان سے پہلے آباد تھے، یہ قرار دیا گیا کہ جی یہ نیم سویلائزڈ ہیں، اور یہ دراصل جانور ہیں ویسے انسان کے روپ میں۔ اور اب یہ ہو رہا ہے کہ سب لوگ جو ہیں، کیونکہ اخلاقیات ان کی ماشاءاللہ بہت بلند ہے، ایک رواج پڑا ہے کہ ان سے معافی مانگنی چاہیے۔ کنگ چارلز جو ہیں وہ کینیا جا رہے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ معذرت کرنی ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ زیادتی کی۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ایک شخص کو قتل کر کے بعد میں یہ کہہ دینا سوری، اور وہی ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ ان سب ملکوں میں
سب کو میجورٹی جو پاپولیشن تھی اس کو تلف کر کے چند ایک لوگ باقی رہ گئے، اور جن کو اگزامپل کے طور پہ وہاں پہ رکھا گیا کہ یہ کبھی اس ملک کے باشندے ہوا کرتے تھے۔ یقین کیجئے کہ اسرائیلیز کی بھی یہی پالیسی ہے، اور اسی لیے یورپ ان کو بیک کر رہا ہے کہ فلسطینیوں کو نیست و نابود کر دیا جائے، اور آج سے 70 80 100 سال کے بعد ان کا کوئی ایک چھوٹا سا گاؤں، اور کہا جائے کہ یہ دیکھیں جب ہم آباد ہوئے تو یہ لوگ یہاں پہ بستے تھے اور یہ جانور تھے، ہم نے ان کو انسان بنایا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فلسطین کے ساتھ وہ ایسا کر نہیں سکتے۔ پیغمبروں کی سرزمین، یعنی دنیا بھر میں اگر کوئی تہذیب یافتہ سرزمین ہوگی تو وہ پیغمبروں کی سرزمین ہوگی نا، اس کے ساتھ یہ ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن ان کو احساس نہیں ہے، انٹینشن ان کی یہی ہے۔ اچھا، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے تذکرہ کیا ہے نا کہ مختلف ملکوں میں جو وہاں کی آبادی تھی اوریجنل، اس کو تلف کر کے وہاں پہ کیمپ بنا دیے گئے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ کینیڈا میں کم از کم اب ان کو کچھ حقوق حاصل ہے اور وہ اپنی زمین کا کرایہ حاصل کرتے ہیں۔ امریکہ میں کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ آسٹریلیا میں ابورجنیز ہیں، اور میں سڈنی پارلیمنٹ میں گیا تو وہاں ایک طرف آسٹریلیا کا جھنڈا لگا ہوا تھا، دوسرا ابورجنیز لوگ جو ہیں وہاں پہلے سے آباد لوگ، ان کا جھنڈا ہے۔ پچھلے دنوں وہاں پہ ایک ریفرینڈم ہوا اور کہا گیا کہ ان کو ایکول رائٹس ملنے چاہیے باقی جو گورے آسٹریلینز ہیں ان کے برابر، اور وہ ریفرینڈم جو ہے وہ گوروں کے حق میں گیا۔ 60% نے کہا کہ یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو حقوق دیے جائیں، چنانچہ وہ ریفرینڈم ناکام ہو گیا۔ اس پہ ایک ابورجنیز انٹلیکچوئل ہے، اس نے کہا عجیب بات ہے، ہم 60,000 برس سے یہاں رہ رہے، 60,000 برس، اور یہ 200 برس سے یہاں پہ ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں حقوق نہیں دینے۔ اسی طرح ہی آپ کینیڈا میں دیکھیں، وہاں پہ جو مشنری اسکول ہے، ابھی پچھلے برس کی بات ہے، اس کے سین میں جو قبر کشائی ہوئی ہے، بہت ساری قبریں تھیں وہاں پہ، 700 اوریجنل بچے جو آبائی وہاں پہ انڈینز تھے، 700 بچوں کی قبریں دریافت ہوئیں۔ اب وہ معافیاں بھی مانگ رہے ہیں، لیکن وہی بات کہ اس معافی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ پورا پیٹرن جو ہے نا سپر پاورز کا، اسی لیے وہ بیک کر رہے ہیں، یہ فلسطین میں دہرایا جا رہا ہے۔ غزہ کی پٹی کے اوپر جو حملہ آور ہو رہے ہیں اور جو ان کی خواہش ہے وہ یہی ہے کہ وہ غزہ یا تو چھوڑ جائیں یا سب کے سب ہلاک ہو جائیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ آپ کہیں اور منتقل ہو جائیں، صحرائے سینا میں چلے جائیں یا کسی اور جگہ چلے جائیں، پھر واپس آ جائیے گا۔ اور غزہ والوں کا کہنا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، پہلے بھی ہم اپنے دیہات سے بے دخل ہوئے تھے، کیونکہ غزہ کی جو پٹی ہے بنیادی طور پہ اس میں مہاجرین ہی ہیں، یہ نہیں ہے کہ اوریجنل یہ غزہ کے ہی رہنے والے ہیں، یہ باہر سے آ کے جن کو دھکیلا گیا ہے انہوں نے یہاں پہ پناہ حاصل کی۔ تو ابو جالب ایک امریکن پیلسٹینین ہے، نوجوان ہے، وہ دن رات جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس کے اوپر بیٹھے رہتے تھے اپنے نیٹ کے اوپر، کیونکہ ان کی ہمشیرہ غزہ میں تھی اور ان کی دادی جو 88 برس کی تھی وہ بھی وہاں تھی، اور وہ دادی کو خاص طور پہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اور دادی ریفیوز کر رہی تھی، اور اس نے جواب یہ دیا کہ دیکھو آج سے اتنے برس پہلے نکبہ جب ہوا، جو ہماری گریٹ کیٹاسٹرفی ہوئی، ہمارے ساتھ بہت بڑی مصیبت ہوئی جب ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا 48 میں میرا خیال ہے، تو میں اس میں بے گھر ہوئی تھی، اور تب بے گھر ہو کے میں یہاں پہ غزہ میں آئی تھی۔ اب میں دوبارہ بے گھر نہیں ہونا چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ میں اسی غزہ میں دفن ہو جاؤں ملبے تلے۔ اور اس نوجوان کا کہنا ہے کہ 3 دن سے مجھے ان کی کوئی خبر نہیں ہے، یعنی وہ دادی جو ہیں وہیں کہیں ملبے کے اندر دفن ہے۔ اور جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، یہ لوگوں نے کہاں دفن کر رہے ہیں۔
ایک سورس نے یہ بتایا کہ ان میں سے بہت کم جو تھے ان کی لاشیں دستیاب ہوئیں، بیشتر کھنڈروں میں ہی دفن ہے، اور ظاہر ہے ان میں بچے بھی ہیں. تو یوں جان لیجئے کہ ایک ہیوج گریو یارڈ انجسٹس کا، ظلم کا، زیادتی کا، اور وہ اس کی قبریں جو ہیں، وہ جو کھنڈر ہیں، وہ بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور امریکہ صاحب بہادر نے تو یہ کہا ہے کہ نہیں، ہم اس حق میں ہیں کہ ان کو مدد پہنچائی جائے. تو مدد کیسے پہنچائی جائے؟ ایک طرف مصر ہے، اس کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ بند ہے، دوسرے راستے اسرائیلیوں نے روک رکھے ہیں. چنانچہ ان کے لیے راہ فرار کوئی نہیں ہے، اور ان کو وہی خدشہ ہے کہ اگر ہم ایک دفعہ چھوڑ گئے تو پھر ہم واپس نہیں آ سکیں گے. چنانچہ وہ وہاں پہ موجود. اور غزہ پہ آپ تک بھی خبر پہنچ چکی ہوگی کہ جو ہے لینڈ انٹروژن کہہ لیں یا زمینی حملہ، وہ اسرائیلیز نے شروع کیا، اور 2 گھنٹے کے بعد ان کے ٹینک جو تھے پیچھے ہٹ گئے کیونکہ ریزسٹنس اتنی اسٹرانگ تھی. اسرائیلی ڈیفنس منسٹری نے بھی یہی کہا کہ غزہ میں آپ نے جانا تو نقصان بہت ہونا ہے، کیونکہ لوگوں نے کھنڈروں میں بیٹھ جانا ہے، انہوں نے اپنے گھر تو چھوڑنے نہیں. اسی طرح ہی ان کا ایک ٹنلز کا سسٹم ہے، جس طرح ویتنام میں نے دیکھا کہ ویٹ کانگ جو گوریلے تھے، انہوں نے زیر زمین وہ ٹنلز میں نے دیکھی ہیں، پورے شہر بسا رکھے ہیں، اس میں کمرے ہیں، اس میں مطلب گودام ہے، اور کئی کلومیٹر طویل. تو غزہ میں بھی زیر زمین ایسی ٹنلز ہیں، اور بنیادی طور پہ وہ کھودی گئی تھی اس لیے کہ تاکہ باہر سے خوراک حاصل کر سکے، اور باہر سے آٹا بھی آ جاتا تھا، باقی چیزیں بھی آ جاتی تھی، یعنی چھوٹی موٹی گاڑی ان میں چل سکتی تھی. تو اسرائیلی ڈیفنس منسٹری کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم ایک دفعہ ان ٹنلز میں الجھ گئے تو ہمارا باہر نکلنا مشکل ہوگا. لیکن اس کے باوجود وہ تلے ہوئے کہ ہم نے غزہ کو ملیامٹ کرنا.